السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وكان الله بكل شيء عليما، صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم شعبان شهري ورمضان شهر الله، او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو جمعہ کی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ حاضرین گرامی، یہ وقت ایک ایسے مہینے کا گزر رہا ہے جس کو شعبان کہا جاتا ہے، اور اس مہینے کی اتنی عظمت ہے، اتنی بلندی ہے، اتنی شرافت ہے اور ایسی محبت ہے کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی نسبت اپنی طرف فرمائی اور فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ شعبان کس کا مہینہ ہے؟ شعبان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے۔ ورمضان شہر اللہ، اور رمضان کس کا مہینہ ہے؟ رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ گویا یوں سمجھو یہ شعبان محمدی مہینہ ہے اور رمضان الہی مہینہ ہے۔ شعبان محمدی مہینہ ہے اور رمضان الہی مہینہ ہے۔ حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ، جانتے ہو حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کون ہیں؟ عالم ربانی، فیض سبحانی، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی صاحب نے پوچھا کہ حضرت یہ شعبان کی حکمت کیا ہے؟ آپ بتائیے شعبان کا معاملہ کیا ہے، شعبان کی انوارات اور برکات کیا ہیں؟ تو حضرت نے 5 انگلیاں آگے کی اور ارشاد فرمایا کہ شعبان میں 5 حروف ہیں۔ کتنے حروف ہیں؟ شعبان میں 5 حروف ہیں۔ اس میں سب سے پہلے شین آتا ہے، شین سے شعبان کی شرافت مراد ہے۔ اس کے بعد عین آتا ہے، عین سے اولا شعبان کی بلندی مراد ہے۔ اس کے بعد با آتا ہے، با سے مراد شعبان کی نیکی مراد ہے۔ برون کا معنی نیکی ہے، نیکی مراد ہے۔ اس کے بعد الف آتا ہے، اس سے الفت مراد ہے۔ الفت کا مطلب شعبان میں محبت مراد ہے۔ تو یوں سمجھو جو اس مہینے کی شعبان کی شرافت کو سمجھے، اس کی عظمت کو سمجھے، اس کی نیکی کو سمجھے، اس میں محبت کے ساتھ پیش آئے، تو آخر میں نون آتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنا نور عطا فرماتے ہیں۔ آخر میں نون آتا ہے، اس سے مراد نور خداوندی ہے۔ جو ان چاروں کی پابندی کرتا ہے اللہ اسے اپنے نور سے نوازتے ہیں۔ یہ حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ تو میرے بھائیوں، ہمارے سامنے ایک عظیم الشان مہینہ آ رہا ہے، شعبان اس کا استقبال کرتا ہے، وہ رمضان کا مہینہ ہے۔ دیکھیے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ سنتوں کو زندہ کرنا، سنتوں پر چلنا، اس لیے کہ نسبت ہے، اس مہینے کی نسبت حضور سے لگ گئی ہے، کسی اور سے نہیں لگی۔ میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ ایک ہی بھٹی سے بنی ہوئی اینٹیں ہیں، کچھ اینٹیں مسجد کے لیے لگ جاتی ہیں، کچھ اینٹیں بیت الخلاء کے لیے لگ جاتی ہیں، ہے نا؟ ایک ہی بھٹی سے نکلی ہوئی اینٹیں ہیں، ایک اینٹ لگتی ہے مسجد کی دیوار پر، ایک اینٹ لگتی ہے بیت الخلاء کی دیوار پر، ایک اینٹ لگتی ہے کمپاؤنڈ کی دیوار پر۔ تو جو اینٹ مسجد میں لگ گئی اس کی نسبت بڑھ گئی، کیونکہ دیوار مسجد کی ہے، اس لیے مسجد کا ادب کیا جاتا ہے۔ بنی ایک ہی بھٹی سے ہے، ایک اینٹ بیت الخلاء کی دیواروں سے لگ گئی، نسبت بیت الخلاء کی لگ گئی، اس لیے اس کا اتنا احترام نہیں ہوتا۔ انسان اپنی ضرورت کے لیے جاتا ہے، وہ فارغ ہو کے باہر آ جاتا ہے۔ آپ نے سمجھنے کی کوشش کی نا؟ ہم قرآن کو چومتے ہیں، قرآن سے لگے غلاف کو چومتے ہیں،
اور قرآن جس پر رکھا جاتا ہے اس میزاب کو بھی چومتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کپڑا قرآن سے لگ گیا اور جوزدان قرآن سے لگ گیا, اس کی نسبت قرآن سے لگ گئی, اس لیے ہم اس کی بھی عزت کرتے ہیں, اس کا بھی احترام کرتے ہیں, کیونکہ اس کی نسبت قرآن سے ہے. تو ایسے ہی یہ شعبان اللہ نے دیا ہوا ہے, ایک بہترین مہینہ ہے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مہینہ میرا مہینہ ہے. شعبان اپنے آپ سے بڑا نہیں, حضور سے اس کی نسبت لگ گئی, اس لیے اس کی عظمت بڑھ گئی, اس کی بلندی بڑھ گئی, اس کی شان بڑھ گئی, اس کی محبت بڑھ گئی. جو ان چاروں چیزوں پر عمل کرتا ہے فرمایا اسے اللہ کا نور ملے گا, نور خداوندی ملے گا. عظمت بڑھ گئی نا, اس لیے کہ حضور سے اس کی نسبت جڑ گئی. ایک اور میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز سے فارغ ہو کر مسجد کے باہر آئے. آپ نے دیکھا کہ مسجد کے باہر 100 بھیڑیے کھڑے ہوئے. بھیڑیا جانتے ہیں, چیر پھاڑ کر کھانے والا بھیڑیا بڑا ہوتا ہے, کھڑے ہوئے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا, کیا تعجب کی بات ہے, اچانک 100 بھیڑیے مسجد کے باہر. تو اللہ تعالیٰ نے بھیڑیوں کو زبان دی. بھیڑیوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم آپ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں, ہم آپ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں. یہاں ریوڑوں میں آپ کے صحابہ کی بکرے اور بکریاں ہیں, ہمارا جی نہیں چاہتا کہ ان کو کھائیں. آپ بتا دیجئے کہ ان بکروں میں کن بکروں کو کھانا چاہیے, کن بکریوں کو نہیں کھانا چاہیے, آپ ہمیں اجازت دے دیجئے. تو صحابہ کرام کو بلایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, صحابہ یہ بھیڑیا بتا رہے ہیں کہ یہ جو بکریاں ہیں ان کو کھانے کا جی نہیں چاہتا, آپ اجازت دے دیں ان میں کن بکریوں کو کھانا, کن بکریوں کو نہیں کھانا ہے. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ہم نے بڑی محبت سے پالا ہے ان کو, بڑے ناز و نعمت سے پالا ہے ان کو, ہم اجازت نہیں دیتے. تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ صحابہ تم اپنی بکریوں کی حفاظت کرنا, جو بکری آپ کی حفاظت کے دائرے سے باہر ہو جائے, جو بکری آپ کی حفاظت سے, آپ کی ذمہ داری سے, آپ کے تحفظ سے باہر ہو جائے, سمجھ لینا وہ بکری بھیڑیوں کے لیے میری طرف سے رخصت ہے. جو بکری آپ کی ذمہ داری سے نکل گئی, بھیڑیوں کے منہ میں چلے گئی, گویا بھیڑیوں کے لیے اللہ کے نبی کی طرف سے رخصت ہے. تو بھیڑیے واپس جاتے ہوئے روتے ہوئے گئے اور یہ کہتے ہوئے گئے کہ ہم باطل ناخواستہ نہ چاہتے ہوئے صحابہ کی بکریوں کو کھانا پڑ رہا ہے. یہ واقعہ اس لیے ہے کہ اصل بکریوں کی کوئی عزت نہیں ہے, بکریوں کا کوئی اکرام نہیں ہے, بکریوں کی نسبت صحابہ سے ہے, صحابہ کی نسبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. سمجھے آپ, نسبت لگ گئی, نسبت کی وجہ سے قدر بڑھ گئی, نسبت کی وجہ سے قدر بڑھ گئی. اور بھیڑیوں کو بھی پتا ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو ہم کون ہیں؟ ہم لوگ محمدی ہیں, ہم بھیڑیاں نہیں ہیں, ہم حیوان نہیں ہیں, ہم جانور نہیں ہیں, اشرف المخلوقات ہیں, انسان ہیں ہم, اس سے بڑھ کر مسلمان ہیں ہم. فرما بردار ہونے کا ایک لقب ہم پر لگ چکا ہے, مسلمان ہونا, فرما بردار ہونا. تو ہم سب سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کریں. اس میں سال کے 12 مہینے میں سنتوں پر چلنا ہی ہے, لیکن اس میں نسبت لگی ہے حضور کی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت لگ چکی ہے. اس میں نمازیں اور زیادہ ہو جائیں, تلاوت زیادہ ہو جائے, ذکر زیادہ ہو جائے, درود شریف کا ورد زیادہ ہو جائے. جو زیادہ درود شریف پڑھے گا اللہ اسے سکون اور چین عطا فرمائے گا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے سنو جو ذکر کرتا ہے اس کے دل کو سکون پہنچایا جاتا ہے. تو میرے بھائیوں, رمضان ایک بہت ہی بہترین مہینہ ہمارے سامنے ایک بڑے تحفے کی شکل میں آیا ہے. پچھلے سال میں اسی ماحول میں, اسی مہینے میں ہم اتنی بڑی مجلس میں بیٹھ کر جمعہ نہیں پڑھ رہے تھے, یہ مجلس ہمیں نصیب نہیں تھی. اب آگے بھی ماحول بدل سکتا ہے, بگڑ سکتا ہے,
لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں مجلسیں قائم کرنے کا موقع دیا، جمعہ پڑھنے کا موقع دیا۔ پچھلے سال کا زمانہ یہ تھا کہ گھر گھر میں لوگ مسجد بنائے ہوئے تھے، مصلی بچھا کر نماز پڑھ رہے تھے۔ تو آج ہم سب ایک جگہ جمع ہوئے، قدر کریں اس کی، شعبان کے مہینے کی قدر کریں، زیادہ سے زیادہ انفرادی بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کریں۔ قرآن اگر پڑھنا نہیں آتا تو انگلیاں رکھ کر جائیں، انگلیاں رکھ کر ایک ایک آیت پر انگلی رکھ کر جائیں، اس پہ بھی ثواب ملتا ہے۔ جہاں قرآن کو چومنے سے ثواب ملے، جہاں قرآن کو قدر کی نگاہ سے اٹھا کر رکھنے سے ثواب ملے، جہاں قرآن کو پاک و صاف کرنے سے ثواب ملے، وہاں انگلیاں رکھنے سے بھی ثواب اللہ تعالیٰ عنایت فرماتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ خوب استقبال کریں۔ یہ محمدی مہینہ ہے، فون لے کر گیم میں بیٹھنے کا مہینہ نہیں ہے، فون لے کر فلمیں دیکھنے کا مہینہ نہیں ہے، فون لے کر ایپیسوڈ ٹو ایپیسوڈ دیکھنے کا مہینہ نہیں ہے، فون لے کر ٹائم پاس کرنے کا مہینہ نہیں ہے، گلیوں میں 12 بجے تک باتیں کرنے کا مہینہ نہیں ہے، چائے کی ہوٹلوں میں بیٹھ کر گپاشٹنگ کرنے کا مہینہ نہیں ہے، ان کی کینہ بازی کرنے کا مہینہ نہیں ہے، چائے سگریٹ پر اپنا پورا وقت برباد کرنے کا مہینہ نہیں ہے۔ یہ رمضان کے استقبال کا مہینہ ہے، اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے، اللہ کو ناراض کرنے کا مہینہ نہیں ہے۔ اگر ہمارے اعمال ایسے برے ہو جائیں تو فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ بندوں کے اعمال کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار تک پہنچائے گا۔ اگر ہمارا درود ہے تو وہ بھی پہنچے گا، اگر ہمارا ذکر ہے تو یہ بھی کارگزاری پہنچے گی، اگر وہیں پر ہمارا فون ہے، گندی حرکتیں ہیں، ناجائز ہماری اگر حرکتیں ہیں تو یہ بھی پہنچے گی۔ امت کے احوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بالواسطہ فرشتوں کے ذریعے پہنچتے ہیں، ہر پیر کو، ہر جمعرات کو باتیں پہنچتے ہیں۔ ہمارے اعمال ایسے ہو کہ اعمال اتنے وزن ہو کہ وہ آسمانوں کی طرف جاتے ہوئے رہے تو فیصلے بھی اتنی رحمتوں کے نیچے اترتے رہے۔ ہمارے جیسے اعمال اوپر جائیں گے فیصلے ویسے ہی اتریں گے نا۔ اس لیے شعبان کی قدر کریں، جتنا ہو سکتا ہے روزے رکھیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ شعبان میں روزے نہیں رکھنا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ شعبان میں روزے رکھنا چاہیے۔ بھائی پہلے سمجھیں کہ شعبان کے روزے فرض ہیں کہ نفل ہیں؟ شعبان کے روزے فرض ہیں کہ نفل ہیں؟ نفل روزے ہیں۔ رمضان کے روزے فرض روزے ہیں، نفل روزے رکھنا کوئی فرض نہیں ہے۔ ہاں ایک بات ہے، ایک آدمی رمضان کے روزے رکھنے میں اسے کوئی دقت نہیں ہو رہی، کہیں ایسا نہیں کہ شعبان کے روزے رکھ کر رمضان میں وہ کمزور پڑ جائے۔ اگر وہ کمزور ہونے کی حالت میں ہے تو شعبان میں روزے نہ رکھیں، رمضان کو مکمل طریقے سے اہتمام کے ساتھ روزے رکھیں۔ اگر بندہ کوئی مضبوط ہے، طاقتور ہے تو ایسا بندہ روزے رکھے۔ ہاں البتہ شعبان کے آخری 3 دن یا 2 دن کے روزے نہ رکھے، نہ رکھ کر بشاشت کے ساتھ رمضان کا انتظار کرے، اس کے بعد رمضان کی سحری کرے اور بشاشت کے ساتھ پورے روزے رکھنے کی کوشش کرے۔ اگر شعبان میں پورے روزے رکھ لیا، اگر کمزور پڑ گیا، کمزور لوگوں کے بارے میں حکم ہے، مضبوط لوگ ہیں تو شعبان میں بھی رکھیں، رمضان میں بھی رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب شعبان کا مہینہ آتا تھا تو کثرت سے شعبان کے روزے رکھتے تھے اور رمضان کے بھی روزے رکھتے تھے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام رجب کے مہینے میں ہی دعا فرماتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ ہمیں رجب میں برکت عطا فرما، شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما، رمضان تک ہمیں آسانی سے پہنچا۔ یہ دعا مانگتے تھے۔ ایک روایت میں اللہم بارک لنا فی رمضان، اے اللہ رمضان کے مہینے میں بھی ہمیں برکت عطا فرما۔ روزہ صرف پیٹ کا روزہ نہیں ہوتا بھائی، روزہ آنکھوں کا بھی ہوتا ہے، کانوں کا بھی ہوتا ہے، زبان کا بھی ہوتا ہے، ہاتھوں کا بھی ہوتا ہے، پیر کا بھی ہوتا ہے، پورے وجود کا ہی روزہ ہوتا ہے، یہاں تک کہ دل و دماغ کا بھی روزہ ہوتا ہے۔ کسی کے بارے میں غیبت، کینہ، کپٹ، حسد، بغض یہ بھی نہیں رکھنا روزے میں۔ ان سب چیزوں سے رکے رہنے کا نام ہی روزہ ہے۔ انشاءاللہ کریں گے۔ فرمایا کہ جو بندہ شعبان کے شروع کے 3 روزے، شعبان کے اخیر میں 3 روزے رکھتا ہے،
تو فرمایا کہ اسے ایک جنتی اونٹنی نوازی جائے گی، وہ اسے بٹھا کر جنت میں لے کے چلی جائے گی۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو مضبوط ہے، جو نہیں رکھ سکتے ان کے لیے نفل روزہ ہے، کوئی ضروری روزہ نہیں ہے، وہ رمضان کا انتظار کریں، رمضان میں روزے رکھیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اختلاف نہ کریں کہ بھئی یہ روزہ رکھنا کی نہیں رکھنا کی، جو رکھ سکتے ہیں رکھیں۔ ہاں بہانہ شعبان کا لے کر رمضان کا روزہ نہیں چھوڑنا، بہانہ شعبان کا لے کے رمضان کا نہیں چھوڑنا، رمضان کے پورے روزے رکھنا۔ جس کا ایک روزہ بھی بغیر عذر کے، بغیر کسی تکلیف کے، بہانے میں روزہ چھوٹ گیا، ساری زندگی وہ روزے رکھے، رمضان کے ایک روزے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ سمجھ میں آئی بات؟ ایک اور سلیوشن بھی ہے، جو شعبان میں روزے رکھ رہے ہیں نا، ہمیں رمضان کے جو روزے چھوٹ گئے نا، کسی کے 2 روزے چھوٹ گئے، کسی کے 5 روزے چھوٹ گئے، کسی کے 8 روزے چھوٹ گئے، خزاں کی نیت کر کے رکھ لیں۔ کیا کرنا؟ خزاں نیت کر لینا۔ جو ہماری رمضان کے روزے چھوٹے تھے نا، پچھلے روزے، اس کی خزاں نیت کر کے اس میں رکھ لو، خزاں بھی ہو جائے گا، شعبان کا بھی ہو جائے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ روزے رکھ لینا شعبان کا۔ اللہ ہم سب کو جو ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حرم کے باہر حضرت ابو سفیان کھڑے ہوئے تھے، ان کے ساتھ میں ایک اور آدمی بھی کھڑا ہوا تھا۔ دور سے دیکھا، حرم کے دور سے دیکھا، ایک بھیڑیا ایک ہرنی کو بھگا کر حرم کی طرف آ رہا تھا۔ یہ دونوں دیکھ رہے تھے۔ بھیڑیا جب بھگا کر ہرنی کو لا رہا تھا تو ہرنی کے 2 قدم حرم کے اندر تھے، 2 قدم پیچھے کے حرم کے باہر تھے۔ بھیڑیے نے پکڑ لیا، بھیڑیے نے کیا کیا؟ پکڑ لیا۔ اب پکڑنے کے بعد دیکھا کہ حدود حرم ہے، حدود حرم میں شکار منع ہے، حدود حرم میں قتل منع ہے، ایسے ویسے کام منع ہے۔ بھیڑیے کو بھی پتا ہے، بھیڑیے کو بھی پتا ہے کہ حدود حرم میں غلط کام نہیں کرنا۔ دیکھا، بھیڑیے نے چھوڑ دیا، وہ واپس جا رہا تھا۔ ابو سفیان اور ان کے ساتھی نے کہا، واجبہ، ارے کتنی بڑی تعجب کی بات ہے، بھیڑیے کے دل میں بھی حرم کی عظمت، بھیڑیے کو بھی پتا ہے کہ حرم ہے، اس کی شان و شوکت کا پتا بھیڑیے کو بھی ہے، کیا تعجب کی بات ہے۔ بھیڑیا جا رہا تھا، بھیڑیے نے سن لیا، اللہ نے اسے زبان دی اور پلٹ کر کہنے لگا، وَأَعْجَبُ مِنْ هَذَا وَأَعْجَبُ مِنْ هَذَا أَنَّ مُحَمَّدًا قَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَدْ جَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى يَدْعُوكُمْ إِلَى الْجَنَّةِ وَيَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ۔ اس بھیڑیا کو اللہ نے زبان دی اور کہا، تمہیں تعجب ہو رہا ہے میں نے ہرنی کو چھوڑ دیا، تمہیں تعجب ہو رہا ہے کہ میں نے حرم کی عظمت میں ہرنی کو چھوڑ دیا، اس سے بھی بڑی تعجب کی بات ہے کہ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس اللہ کی کتاب اور نشانیوں کو لے کر آئے، جنت کی دعوت دیتے ہیں، عزیز الغفار کی دعوت دیتے ہیں۔ بھیڑیے نے کہا، بھیڑیے کے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، بھیڑیے کے دل میں حرم کی عظمت، بھیڑیے کے دل میں تبلیغ کی عظمت کہ حضور کس لیے دنیا میں آئے تھے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ ارشاد فرماتا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے کسی کے باپ نہیں ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں اور ختم نبوت کو لانے والے ہیں، سب سے آخری نبی، جنت میں پہلے جانے والے۔ انا سید ولد آدم یوم القیامہ، میں قیامت کے دن تمام اولاد آدم کا سردار ہوگا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو میرے بھائیوں، ہم کس قدر احساس ہے ہمارے اندر، کوئی شعور، کوئی احساس ہمارے اندر، کہ جانوروں کو بھی اس زمانے میں پتا تھا کہ ہم انسان ہو کر ہم کتنی قدر کر رہے ہیں، سنتوں کی کتنی قدر کر رہے ہیں، ہاں مسجدوں کی کتنی قدر کر رہے ہیں، مسجد کی کتنی پابندی کر رہے ہیں ہم لوگ۔ کوئی بھی بگاڑ نہیں آتا، ہر بندہ نماز کا پابند ہو گیا، کوئی بھی بگاڑ نہیں آتا، مسجد کا پابند ہو گیا۔ بہرحال جو ہے
اللہ ہم سب کو جو ہے شعبان کی قدردانی کرنے کی، شعبان کی نعمتوں کو سمجھنے کی، اس کے پورے فیض کو اللہ تعالیٰ ہمیں عنایت فرمائے، پوری برکتوں کو عنایت فرمائے، اور حادثات سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ میں موضوع سے ہٹ کر 2-3 باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ وہی پچھلے ہفتے میں ہمارے 2 بچے ایک حادثے کی وجہ سے انتقال کر گئے۔ آپ سبھی حضرات کو اس بات سے واقفیت ہے، جانتے ہیں کیسے ایکسیڈنٹ ہو گیا، یہ حادثہ کیسے ہوا، کیا وجہ سے ہوا، کیا واسطے بچے گئے تھے وہ، یہ سب امپورٹنٹ نہیں ہے، یہ سب امپورٹنٹ نہیں۔ امپورٹنٹ یہ ہے قانون کے ساتھ تھے یا نہیں تھے، اتیش بات۔ ہمارے بچے چلے گئے، ان کا خمیر ختم ہو گیا تھا، ان کی ہوا ختم ہو گئی تھی، ان کا پانی ختم ہو گیا تھا، ان کا دانا ختم ہو گیا تھا، بچے اللہ بلا لیا۔ اللہ کو کچھ بچے جوانی میں پیارے ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ بڑھاپے میں پیارے ہو جاتے ہیں، ہاں کچھ لوگ بچپن میں پیارے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی مرضی، اللہ نے بلا لیا، گئے ایک نیک پیغام دے کو گئے، احتیاط کا پیغام دے کو گئے، قانون کا پیغام دے کو گئے، صحیح طور سے گاڑیاں چلانا کر کو پیغام دے کو گئے ہم نے۔ اس کا احساس ہمیں کرنا نہیں کرنا بھائی، کرنا نہیں کرنا۔ 2-3 ہفتے پہلے موضوع سے ہٹ کر ایک بات میں نے کہی تھی کہ بھائی اپنا ڈی ایل بناؤ، ڈرائیونگ لائسنس بناؤ، انشورنس بناؤ، ہیلمٹ مضبوط اچھی قیمتی والا ہیلمٹ لے کر پہنو، گاڑیاں لمٹ کراس کرو۔ 60 کے اوپر گئے گاڑی بولے سر کا سننا، 60 کے اندر گئے گاڑی ہمیں بولے سر کا سنتے نہیں سنتے، 50-60 میں گئے تو گاڑی ہمیں بولے سر کا سنتے رہتے، 60-70 سے لمٹ کراس کرے تو گاڑی بولے سر کا ہمیں سننا، گاڑی نہیں بلکہ اطراف کی گاڑیاں بولے جیسا ہمیں سننا، روڈ بولے جیسا ہمیں سننا، ڈیوائڈر بولے جیسا ہمیں سننا۔ سمجھ میں آ رہا؟ 60 کے اندر گئے، لمٹ کراس نہیں کرے، گاڑی ہمیں بولے سر کا سنتے ہیں، آزو بازو والے بھی ہمیں بولے سر کا سنتے ہیں۔ تو ایک مضبوط 100 روپے والا 60 روپے والا ہیلمٹ لیو نہ ہو، اللہ کے واسطے 1000 روپے ڈالو ہیلمٹ کو، 2000 روپے والا خریدو۔ یہ جو سر ہے نا سر، اس میں جو رگیں ہیں نا بہت قیمتی رگیں ہیں، خون کا جو سرکولیشن ہے، بلڈ سرکولیشن جو ہے بہت قیمتی ہے، کتنے کروڑ روپے دیے تو بھی سر نہیں آتا، پھر آتا ہے کہ جی ہمیں ہیلمٹ کئی کو 3500 پی سی کے 200 روپے بچانے، کتنے بچانے؟ 200 روپے بچانے ہیلمٹ پہن رہے، نہیں 200 روپے بچانے مت پہنے، اس غفلت میں اس اندھیرے میں نہ رہیں۔ ہیلمٹ پہننا سو ہمارے سر کو بچانے، ہمارے جسم کو بچانے، ہیلمٹ پہننا سو پیسے بچانے نہ ہے، پیسے آج نہیں تو سما کما سکتی، ہمیں اچھا رہتا نا پیسے کماتے سب، فاسٹ لمٹ کراس کر کو جانا، ڈیوائڈر کے بازو سے جانا قانون نہیں ہے، 2 ویلر لمٹ کراس کرے میں معمولی گئے تو ادھر سے جانا سو، ڈیوائڈر کے پاس سے نہیں جانا سو۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو انشورنس بناؤ۔ ایک گزارش میں کر دو، جتنے بھی ماں باپ ہیں ان کے بچے ہیں، پھر ڈی ایل کے بغیر گاڑیاں دیونوں کو، کئی دیکھیں گاڑی دینا، ہمیں یہاں بیٹھے رہتے فون میں باتیں کر لے کو، بچہ جا کر کی ماردال کرتا، تو ہمارے بچے کو آپ ماردال کر دی۔ میں صبح کو جا لے کو یہاں سے دیول سے آرس کر کے پوجا کرا لے کو، فون میں بات کر لے کو، ماردل ہے تھا کو منجے چے کھڑے سے ماردل ہے تھا کو، کیا بولنے ہوتا اسے؟ کیا بھی نہیں بولنے ہوتا، زوراں ڈالتی تھی 4 آدمی ان کے جنگے ہنج غلطی بتا آلتی، کئی کو غلطی، ہیلمٹ ڈال لینا، لمٹ میں رہنا، ہمارا ڈی ایل رہنا، ہمارے پاس ہمارا انشورنس رہنا، گاڑی کا پکا ڈاکیومنٹس رہنا، دھوئیں کی رسید رہنا، قانون والا چھوڑنا سلیوٹ مارنا، کیا کرنا؟ قانون والا کیا کرنا؟ سلیوٹ مارنا، ہوگی گرگڑے، کیا بولنا؟ ہوگی گرگڑے کہنا، ہمارا میرر برابر رہنا، سب برابر رہنا، نہیں تو گاڑیاں نہیں چلانا، قانون سے یہ ساتھ نہیں کہ تو گاڑیاں کی کچھ تھی۔ اور ایک گزارش میں کرتا ہوں، یہ 14 سال کے 13 سال کے 15 سال کے بچہ ہی نا، ان کو سائیکلاں دلا لو، گاڑی دیو ان کو، سائیکلاں دیو، سائیکل مارے دیں، بچوں کے پاؤں گھٹ ہوتی، ہاتھاں گھٹ ہوتی، ورزش ہوتی ہے، پسینہ نکلے دے، بچے کے اندر دم کس آتا ہے، گاڑی دی انہوں کو، موپیڈ گاڑیاں دیتی، نہ اسے گیئر ہے نہ کلچ ہے، کنٹرول کی فیسلٹی نہیں ہے، فاسٹ جاتی، ایک دم بریک مارتی،
ہم سا اڑالے کو جاتی ہیں گلی میں ہی سو بیکاں کے احزاریاں لیتی بچوں کو پریشان کر کو جاتی چھوٹے بچوں کو گاڑیاں دی انہوں کو سیکنڈ ہینڈ سائیکل دلا طاقت نے سائیکل دلا چلے کو پھر کر کو بولو چلے کو پھرنے انہیں ذرا معلوم ہوتا اسے گاڑی دی انہوں کئی گاڑے سنتا نہیں حضرت ناک بچ رہتا غصہ بچہ نہیں سنے تو قانون والے نہیں سنتے سما تمہارا بچہ نہیں سنے تو تمہیں نہیں سنے تو سما قانون والے لوگ نہیں سنتے قانون میں تم نہ سپڑا لیتی 5 لاکھ دیو 10 لاکھ دیو 15 لاکھ کچھ کیس سم تھنگ ہو سکتا ہے سو کیا بھی کرنا نہیں ہوتا ادھر دیکھے بچے کا ایکسیڈنٹ ٹانگ کٹ ہو گئے وہاں دیکھے تو 1-2 لاکھ کا خرچہ لائر کے پاس 5 لاکھ کا خرچہ گاڑی جسے جا کو مارے اسے 5 لاکھ کا خرچہ کرنا تو کرو نہیں کہ تو احتیاط کرو ضرورت ہے احتیاط کرنے کی معمولی سمجھ گیا میں لوگ اس معمولی نہیں سمجھنا احتیاط کے ساتھ 18 سال ہوگی فرسٹ اس کا کام کیا اس کا ڈی ایل بنا فرسٹ بھیجو کار کی ٹریننگ کو بھیجو 20 دن سروس کریں دے انہیں جا کو کار کا بھی سیکھو اسکوٹر